شہر والا کا کنبہ جب وطن کو چھوڑ کر نکلا، حسد گریا نکل کر گھر سے باہر آ گئی سورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے سفر امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا معلیٰ کی جانب، اور ہم اپنے اس پروگرام میں مولا امام حسین علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جو اللہ کے ولی ہے اور انسانوں کے امام ہیں، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بڑے فضائل اور بہت عظمتیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ یہ حدیث مبارک کہ جو بہت زیادہ کتابوں میں موجود ہے اور بہت زیادہ پڑھی بھی گئی ہے اور اس کو بہت زیادہ سنا بھی گیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور کسی بھی بات کی ویلو یا اہمیت اس کے کہنے والے کی ویلو اور اہمیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنا بات کا کہنے والا اہم ہوتا ہے اتنی ہی اس کی بات بھی اہم ہوتی ہے۔ بات کا کہنے والا اگر کوئی نارمل سا انسان ہوتا ہے تو اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا، اور اگر بات کا کہنے والا عظیم انسان اور بے پناہ کمالات کا مالک ہوتا ہے تو اس کی بات کا اتنا ہی اثر اور اس کی بات اتنی ہی اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ حبیب کبریا ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ طٰہٰ و یاسین ہیں، بے پناہ فضائل، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو مالک کا حکم ہوتا ہے۔ لہذا اتنی عظمتوں کے مالک اللہ کے رسول جو کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہے، انہوں نے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید یہ گارنٹی لے رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اپنے مالک کے حکم سے بولتے ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی دوستی کا معیار، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے لگے، اور جب اس کا یہ عمل خالق کی نگاہ دیکھے گی تو خداوند عالم اس سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ حدیث کے بالکل کلیئر اور واضح الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث مبارک پر انسان اگر غور کرے تو اللہ کے رسول نے جیسی اپنی نسبت امام حسین علیہ السلام کی طرف دی ہے، امام حسین علیہ السلام کی جانب دی ہے، ویسی ہی امام حسین علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ یہ حدیث بہت زیادہ معنی اور مفاہیم رکھتی ہے جس پر امت مسلمہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث رسول میں اللہ کے رسول نے کیا کیا پیغامات
اپنی امت کے حوالے فرمائے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی کس عظمت کا اعلان اس حدیث مبارک میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور بھی حدیث ارشاد فرمائی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے کمالات صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی امام حسین علیہ السلام کے کمالات کو آپ نے مسلمین اور انسانوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔ چونکہ یہ عنوان ہے روانگی امام حسین، سفر امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کا اس سفر کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ 26 رجب المرجب کو مدینے کے گورنر یا حاکم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے نمائندے یا اپنے آدمی کے ذریعے سے دربار میں طلب کیا۔ یہ داستان ہے 26 رجب المرجب کی، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے بیت الشرف میں جب یہ والی مدینہ ولید کا آدمی آیا، اور اس نے ولید کا یہ پیغام یا ولید کی یہ بات امام حسین علیہ السلام تک پہنچائی کہ ولید نے آپ کو یاد کیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے پہلی بار میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے گھر آئے، اور گھر مسجد میں تھے جب یہ پیغام پہنچا، اور مسجد سے آپ گھر تشریف لائے، اور وہاں گھر آنے کے بعد آپ نے اہل خانہ کو اور گھر والوں کو اس بات کی خبر دی کہ ولید نے مجھے دربار میں بلایا ہے۔ تو اہل خانہ نے، ہاشم کے نوجوانوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ معلوم کیا، یا امام، اے فرزند رسول، اس وقت یہ رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت دربار میں بلانا یہ شاید لوجیکل نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو آپ اس وقت تو بہرحال امام اور امام کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہاشمی 18 جوان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیے، اور جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں، ولید کے وہاں پہنچے جہاں وہ تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ والے جوانوں سے کہ جس میں جناب عباس علیہ السلام بھی تھے، ان سے یہ کہا کہ مجھے اکیلے کو بلایا گیا ہے، لہٰذا آپ یہاں باہر رکیں، اور میں ان سے بات کرنے کے لیے اکیلا جا رہا ہوں۔ امام کا یہ حکم سن کر سارے کے سارے افراد بنی ہاشم سب کے سب جوان باہر رک گئے، اور امام علیہ السلام وہاں خود اکیلے تن و تنہا تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد والی مدینہ نے سب سے پہلے جو خبر سنائی، یعنی خلیفہ، اس وقت جو خلیفہ سلیکٹ ہوا ہے وہ یزید ہوا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ آپ سے اپنی بیعت کرانا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بالکل ہی سامنے کی بات، یعنی ایسی بات فرمائی، اتنی لوجیکل بات فرمائی کہ جسے وہ سامنے والے سننے کے بعد بھی کاٹ نہ سکے، اس کا انکار نہ کر سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات کا وقت ہے، اور یہ کام رات کے اندھیرے میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ دن کے اجالے میں ہونے چاہیے سب کے سامنے، اور کل دن نمودار ہوگا، کل کا دن آنے دو، دن نکلے گا، نمودار ہوگا، میں دربار میں آؤں گا، اور کل میں یہ ثابت کروں گا کہ خلافت کا حقدار وہ ہے یا خلافت کا حقدار میں ہوں، بیعت اس کی مجھے کرنی چاہیے یا اسے میری بیعت کرنی چاہیے۔ جب امام علیہ السلام نے یہ لوجیکل سوال ان کے سامنے رکھا کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور امام نے چلنے کا ارادہ کیا، تو مروان نے ولید سے کہا کہ یا تو امام حسین سے بیعت لے لو، یا ابھی امام حسین کا سر
تن سے قلم کر دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر دوبارہ حسین ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں ہے۔ خون کی ندیاں بہہ سکتی ہے مگر امام حسین ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ منحوس آواز امام حسین علیہ السلام نے سنی تو وارث حیدر کرار مولا علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر جلالت کے آثار نمودار ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اتحدثونی بالقتل یا ابن الزرقاء، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو مجھے ڈرانا چاہتا ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، جناب عباس اور آپ کے پیچھے پیچھے سارے نوجوان دربار میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی داخل ہوئے تو دربار کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اب کسی میں بلند آواز سے بات کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں ہے کہ جناب عباس اس طرح سے دربار میں داخل ہوئے کہ قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھے ہوئے چہرے پر آثار علوی کے جلال نمودار ہو رہا ہے، اور اس طرح سے جناب عباس علیہ السلام نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ جو میرے آقا امام حسین کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ جیسے ہی جناب عباس علیہ السلام کو دربار میں دیکھا اور جناب عباس علیہ السلام کے یہ تیور امام حسین علیہ السلام نے دیکھے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو روکتے ہوئے کہا میرے بھائی عباس، ابھی یہ کربلا نہیں ہے، یہاں اپنے آپ کو قابو میں رکھیے۔ امام حسین کی اس بات کے بعد جناب عباس نے اپنے آپ کو روکا، اور جناب عباس ہاشمی جوانوں کے سائے میں امام حسین کو لے کر دربار سے بیت الشرف کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہیں سے 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے سفر کا آغاز کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔